السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے انٹرنیشنل لا۔ اس کے بارے میں آج آپ کو میں بتاؤں گا انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے۔ بیسکلی آپ کو پتہ بھی ہوگا انٹرنیشنل لا ایک بین الاقوامی قانون ہوتے ہیں۔ تو اس میں پہلے ہم اس کی انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، پھر اس کے انٹروڈکشن میں کیا ہے، اس کے انٹروڈکشن میں جو ہے نا ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے، مطلب اس کے تھوڑا اسکیچ بھی دی گئی کہ انٹرنیشنل لا کیا ہے۔ بیسکلی انٹرنیشنل لا کی انٹروڈکشن میں جو ہے باڈی آف رولز وچ ریگولیٹس among states, relations among states, it arises out of international customs and treaties۔ یہ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کے تحت ایک اسٹیٹ کے دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ ان کی بنا پہ مطلب انٹرنیشنل لا کو ایک لا کی حیثیت دی گئی ہے۔ ایک اسٹیٹ کے دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں، بیسیکلی یہ جو لفظ ٹریٹیز ہے، یہ ٹریٹیز کسے کہتے ہیں؟ ٹریٹیز کا معنی ہے ایک اسٹیٹ کے دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اسے ٹریٹیز بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے جو ہے آرٹیکل 38 جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، یہ بیسیکلی کس کو ڈیل کرتا ہے؟ یہ انٹرنیشنل لا ڈیل کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن ہے باڈی آف کسٹمری اینڈ کنونشنل رولز وچ باؤنڈ سویلائزڈ اسٹیٹ۔ باڈی آف کسٹمری اینڈ کنونشنل رولز یعنی کہ ایسے رولز جو کسٹمری یعنی کہ شروع سے ابتدا سے جو کسٹمز چلے آ رہے ہوں انٹرنیشنلی طور پہ، ٹھیک ہے نا، کافی سارے اسٹیٹس مطلب ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹس جو ہے نا ان کسٹمز کو اڈاپٹ کر رہی ہوں تو ان کو انٹرنیشنل لا کی حیثیت دی جائے گی۔ پھر کنونشنل لا ہے، کنونشنل لا کا مطلب ہے کہ ایگریمنٹ، ایک اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے ان کو بھی انٹرنیشنل لا میں تصور کیا جاتا ہے۔ وچ باؤنڈ سویلائزڈ اسٹیٹ، جو ترقی پسند مطلب جو اسٹیٹس ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ باؤنڈ کر دیتا ہے۔ دونوں جب ایگریمنٹ ہوتا ہے دونوں اسٹیٹس کیا ہو جاتی ہیں؟ باؤنڈ ہو جاتی ہیں اپنے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے اس کی تھیوریز آف انٹرنیشنل لا۔ بیسیکلی اس کی تھیوریز کیوں دی گئی ہیں؟ کہ اس لیے دی گئی ہیں کہ کیا واقعی انٹرنیشنل لا جو ہے لا کی حیثیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں، اس لیے پھر انہوں نے کیا دیا؟ تھیوریز دی ہیں انٹرنیشنل لا کی۔ پہلے کسٹمری لا۔ اب کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کسٹمری لا ہے، وہ کیسے بھائی کہ اس طرح اس کو کسٹمری لا کی حیثیت دی گئی ہے کہ یہ جو رسم و رواج ہیں مطلب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چلتے آ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ نے اپنایا پھر اس کے بعد کسی دوسری اسٹیٹ نے انہی کسٹمز کو اپنا لیا، تو اس لیے پھر اس کو جو ہے نا کسٹمری لا کی حیثیت سے انٹرنیشنل لا کی حیثیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کنونشنل لا ہے۔ کیسے ہے کنونشنل لا؟ اس طرح سے کہ جیسے ایک اسٹیٹ کے دوسری اسٹیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ ایگریمنٹ جو ہے انٹرنیشنلی طور پہ ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کو کنونشنل لا کی حیثیت سے انٹرنیشنل لا کا نام بھی دیا گیا ہے۔ پھر امپیریٹیو لا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ امپیریٹیو لا کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب امپیریٹیو کو بیسک مطلب جو ہے وہ حکمیہ ہے، جیسے یہ مطلب اس کے پیچھے کوئی ایک بیک بیہائنڈ کوئی ایسی فورس ہے جو مطلب حکم دیتی ہے ایک اسٹیٹ کے دوسرے اسٹیٹ کا، مطلب اس میں ایک سپریم پاور ہوتی ہے اس کے پیچھے جو یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرواتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ نیچرل لا ہے، پرنسپل آف نیچرل جسٹس، کامن ایکسیپٹنس بائی آل، یعنی کہ یہ جو کامن رولز ہیں وہ سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے جو پرنسپلس ہیں نیچرلی طور پر جو لا دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اسے نیچرل لا کی بھی حیثیت دی ہے۔ پھر آگے مطلب آسٹن ویو ہے، ہالینڈ ویو ہے، کافی سارے مطلب جو جیورسٹ ہیں انہوں نے اپنے ویوز دیے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ آگے ایکسپلین بک میں کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ وہاں سے پڑھ لیجیے گا۔ تو میں نے آپ کو مطلب اس کی جو ہے ایکسپلینیشن وہ تھوڑی بہت بتا دی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی کائنڈس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کی بیسیکلی دو کائنڈس میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک جو ہے کامن لا آف نیشن ہے، دوسرا ہے پارٹیکولر لا آف نیشن۔ اب بیسیکلی کامن لا جو ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کامن مین عام، یہ جو ہے کسی ایک اسٹیٹ کے دوسرے اسٹیٹ کے جو سٹیزنس ہیں مطلب ان کے ساتھ آپس کے جو تعلقات ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں، سٹیزن ٹو سٹیزنس ود اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، یعنی کہ ایک اسٹیٹ کے باشندے کے دوسرے اسٹیٹ کے باشندے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تعلقات کسی بھی مطلب طریقے سے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اکانومک ریلیشن کے ساتھ ہوں، ٹریڈ کے متعلق ہوں، ایسو جیسے بھی مطلب وہ تعلقات مجھے ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے پارٹیکولر لا آف نیشن۔
یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ریلیشنز ہیں، ایک اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشنز ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے. وہ ریلیشن مطلب اکانومک وار کے متعلق ریلیٹڈ. پھر اس کے بعد اس کے نیچر ہم ڈسکس کر لیں گے، نیچر آف کنسینٹ. اس کے نیچر میں پہلی جو ہے نیچر ہے کنونشنل انٹرنیشنل لا. اب اس میں کنونشنل انٹرنیشنل لا میں کیا آئے گا کہ جب کوئی اسٹیٹس کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں تو ایک ایسی ان کے بیک بہائنڈ ایک ایسی فورس ہوتی ہے جو ان کے تعلقات کو بہتر کرتی ہے. وہ تعلقات بہتر کرنے والی وہ کون سی فورس ہے؟ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہو گیا. مطلب جب کہ کسی اسٹیٹ کے آپس تعلقات خراب ہوتے ہیں تو یو این او مطلب ان کو پھر فالو کرواتی ہے، ان کو حق دیتی ہے ان کا. پھر اس کے بعد ہے کسٹمری انٹرنیشنل لا. اس میں پھر کیا آ جاتا ہے کسٹمری انٹرنیشنل لا میں ہے، اس کی ایگزامپل میں دوں آپ کو، ٹریٹمنٹ آف پرزنرز آف وار. اب جیسے کہ یہ اس کو کسٹمری انٹرنیشنل لا کی حیثیت دی گئی ہے، وہ کس بنا سے؟ شروع سے ایسے چلتا آ رہا ہے کہ جو بھی مطلب اسٹیٹس کے تعلقات جب خراب ہوتے ہیں، کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو باشندے ہوتے ہیں مطلب دوسری اسٹیٹس کے جو غلام ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو مارا نہیں جاتا، نہ پیٹا جاتا، مطلب کو زخمی بھی ہونا تو ان کی مرہم پٹی کی جاتی ہے، ان کو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. ان کی یہ نہیں کہ ان کو مطلب جان سے مار، ایسا نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ ان کو پکڑ کے غلام بنا کے جب آتے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی زخمی ہو تو اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس لیے پھر مطلب اس کو کسٹمری انٹرنیشنل لا کی بھی حیثیت دی گئی ہے. پھر اس کے بعد ہے اس کا کنکلوژن میں کیا ہے؟ مینٹین پیس. اس کا مطلب جو ہے انٹرنیشنل لا کا بیسیکلی جو مقصد ہے یہ سوسائٹی میں امن قائم کرتا ہے. سوسائٹی میں کیا مطلب ان دا ورلڈ، پوری دنیا میں امن قائم کرتا ہے. بائنڈنگ اپ سٹیزن اسٹیٹ مطلب یہ مختلف اسٹیٹس جو ہیں ان کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوا ہے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.